السلام علیکم۔ آج کل ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ہر طرف دین کی بات ہو رہی ہے، ہر طرف دلائل بھی ہیں، ہر طرف اختلافات بھی ہیں، اور ہر طرف ایک دعویٰ بھی ہے کہ حق صرف ان کے پاس ہے۔ اب ایک عام مسلمان ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کس کو سنے، وہ کس پر عمل کرے، وہ کس کو چھوڑے، کیونکہ جس کی بات بھی سنتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ حق یہی ہے۔ تو پھر واقعی ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم کیا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث زیادہ تر سنایا جاتا ہے ایک خاص زاویے سے۔ ہم بھی آپ کو قرآن اور حدیث سنائیں گے، لیکن ایک اور زاویے سے سنائیں گے، اور یہ فیصلہ بھی ہم آپ پر چھوڑیں گے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سا زاویہ زیادہ بہتر ہے، آپ نے یہ کمنٹ میں لکھنا بھی ہے، کیونکہ یہ زاویہ اکثر اوقات نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہم نے اٹھایا نا کہ اختلافات اتنے ہیں، ایک عام آدمی کیا کرے، قرآن اور حدیث اس کا جواب دیتے ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ اصول دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ ہر بحث سننا ہم پر فرض نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارا دین اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ ہم ہر مناظرہ دیکھیں، ہر ڈیبیٹ کو سنیں، ہر اختلاف میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ ہمارے لیے علم بڑھانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اپنے دل کو بچانا ضروری ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ فتنے دلوں کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، جیسے چٹائی کے تنکے نا ایک ایک کر کے بنے جاتے ہیں، اس طریقے سے جو دل انہیں رد کر دیتا ہے اس میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل انہیں قبول کرتا ہے اس دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور یہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں کیا الفاظ ہیں؟ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہوا۔ جس دل پر فتنے اثر کرتے ہیں وہ نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، نہ وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، سوائے اس کے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ یہ بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو چیز ہم سنتے رہتے ہیں نا وہ ہمارے دل کو بدل دیتی ہے، اس لیے ہر وہ بات مت سنیں جو ہمارے دل میں بے چینی پیدا کرے، ہمارے دل میں نفرت پیدا کرے، کیونکہ آپ یقین کریں، بلکہ ایک الگ سیشن میں نا ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ علم وہ نہیں ہے جو ہمارے اندر نفرت پیدا کرے، ہمیں مشتعل کرے۔ علم وہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمیں اپنی اصلاح پر لگائے۔ دوسرا اصول، ہر مسئلے پر رائے دینا ضروری نہیں۔ ہمیں نہ ہر موضوع کے اوپر تبصرہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر مسئلے پر رائے دینا ضروری نہیں ہے، ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال، بخاری کی حدیث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے فضول بحث، فضول گفتگو اور بے مقصد سوالات کو۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا، اور ڈھونڈتے آیا اور ایک مسئلہ پوچھا ہے، اور آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ شخص حیران ہو کر کہتا ہے کہ آپ عبداللہ بن عمر ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اور امام مالک رحمہ اللہ ان کے پاس دور دراز سے سفر کر کے ایک بندہ آیا تھا 40 سوال پوچھنے کے لیے، اور زیادہ تر سوالوں کے جواب میں آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ شخص حیران ہو کر کہتا ہے کہ حضرت میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، لوگوں کے سوال اکٹھے کر کے لایا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ واپس جا کر لوگوں کو بتا دینا کہ مالک کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ جو مجھے نہیں معلوم، یہ علم کی کمزوری نہیں تھا، یہ علم کی امانت داری تھا۔ وہ بہت کچھ جانتے تھے لیکن کم بولتے تھے، اور ہم بہت کم جانتے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں۔ تو ہر اختلاف میں داخل ہونا، ہر بحث کے اندر بولنا، اور ہر مسئلے کے اوپر فیصلہ سنانا، یہ علم نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو خاموشی، بلکہ آج کے دور میں یہ اصول اور زیادہ ضروری ہے کہ خاموش رہا جائے، کیونکہ خاموشی ہمارے دل کو بھی بچاتی ہے اور ہمارے دین کو بھی بچاتی ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو مرکز بنائیں۔ ہم اکثر یہ تو جانتے ہیں کہ کون غلط ہے، مگر یہ بہت کم سوچتے ہیں کہ میں کتنا درست ہوں۔ ہمیں دوسروں کی غلطی جلدی نظر آ جاتی ہے، مگر اپنی اصلاح ہماری اکثر پیچھے رہ جاتی ہے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اگر تم ہدایت پر ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو سوچیں، ہمیں اپنی نہیں، ہمیں دوسروں کے عیبوں کی فکر ہے۔ اور قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی نماز کو دیکھیں، ہم اپنی زبان کو دیکھیں، ہم اپنے دل کو دیکھیں، اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔
اور قیامت والے دن ہم سے یہ پوچھا بھی تو نہیں جائے گا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو غلط ثابت کیا تھا. پوچھا تو یہ جائے گا کہ ہم نے اپنی نماز کتنی درست کی تھی، اپنی زبان کو کتنا روکا تھا، اپنے دل کو ہم نے کتنا صاف کیا تھا. امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ مومن ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور جو شخص دوسروں کی غلطیاں گنتا ہے وہ اپنی اصلاح سے دور ہو جاتا ہے. تو اگر ہم واقعی دین چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے دل کی اصلاح ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین بحث کرنے سے نہیں آتا ہے، دین بحث جیتنے سے بھی نہیں آتا ہے، دین صرف عمل کو زندہ کرنے سے آتا ہے. چوتھا اصول یہ ہے کہ ایک قابل اعتماد ذریعہ اختیار کریں. یہ جو روز نئی نئی ویڈیوز، نئے نئے لیکچرز، یہ فلیورز، یہ ذہن کو معلومات دیتے ہیں، یہ دل کو استحکام نہیں دیتے. بزرگوں کے ہاں ایک قول ملتا ہے، محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان کا قول ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے ذکر اس کا، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، کہ یہ جو علم ہے نا یہ دین ہے، اس لیے تم یہ ضرور دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 70 ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے تھے قال رسول اللہ، مگر میں نے ان سے علم نہیں لیا. حالانکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر بیت المال کا امین بنا دیا جائے تو وہ ایک پائی کی بے ایمانی بھی نہ کرے. اس کے باوجود ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے دین سیکھا جائے، کیونکہ انسان کا کردار اور مزاج وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دین سے کس قسم کا حصہ اٹھاتا ہے. جیسے کوئی انسان دین سے علم لیتا ہے، کوئی دین سے اخلاق لیتا ہے، کوئی دین سے سائنسی علوم نکالتا ہے، کوئی دین سے صرف معجزے اور کرامتیں نکالتا ہے، کوئی اسی دین سے دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھگڑے نکالتا ہے، کوئی سختی سیکھ لیتا ہے. صحیح ہے، لیکن دین کس لیے آیا ہے؟ دین صرف ہدایت کے لیے آیا ہے. تو دین صرف سننے سنانے سے نہیں آتا ہے، دین سننے اور سنانے والے کے دل اور کردار میں نظر آتا ہے. پانچواں اصول، دین کو ہم جھگڑوں سے نہیں عبادت سے سیکھیں. قرآن کو ہم بحث کے لیے نہ پڑھیں، ہدایت کے لیے پڑھیں. اسی طرح نمازیں ہیں، ان کو فرض سمجھ کر ادا نہ کریں، ہم ملاقات سمجھ کر ادا کریں. ہم زیادہ جاننے کو نہیں بلکہ عبادت میں بہتری کو اپنے دین کا ترازو بنائیں. تو یہ ساری باتیں ہوں گی کیسے؟ اس کے لیے ہمیں دوسروں کی بجائے خود کو دیکھنا پڑے گا، خود کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا. لیکن اب یقین جانیں کسی کو نہیں پتہ اس کے پاس کتنا وقت باقی ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. اس سفر کا آغاز کریں. اپنے آپ کو بدلنے کے علاوہ کامیابی کی، عقل مندی کی جو بھی تعریف ہے، جو بھی تشریح ہے وہ ادھوری ہے، بلکہ زیادہ تر دھوکہ ہے. تو جو بات ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھائے، ہمارے اندر اپنی کمیاں دیکھنے کی عادت پیدا کرے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرے، اسے ہم پکڑیں مضبوطی سے. اور جو بات ہمارے دل میں بے چینی پیدا کرے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کرے، اپنے عمل سے ہمیں بے پرواہ کر دے، اس پر ہم رک جائیں. یہ ضروری ہے. ہر بات سننا ضروری نہیں ہے، ہر بحث میں بیٹھنا لازم نہیں ہے، بلکہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، ایک اور اصول قرآن سکھاتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو دلوں کو بگاڑتی ہیں تو وہاں مت بیٹھو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. یہ صرف مجلس کی بات نہیں ہے، یہ آیت ہمیں وہی اصول سکھاتی ہے کہ ہر بات سننا ضروری نہیں ہوتا. اس سے ہمارے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے ہمارے دل کی حفاظت ہوتی ہے. ایک شخص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں فلاں لوگوں کی بات سنوں اور پھر ان کا جواب دوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تفعل، ایسا مت کرو. اس نے کہا حضرت میں کانفیڈنٹ ہوں، میں مضبوط ہوں، میں ان کا جواب دے سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا القلوب ضعیفہ، دل کمزور ہوتے ہیں، شاید وہ کوئی ایسا شبہ تمہارے دل میں ڈال دیں تم اسے نہ نکال سکو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر بات سننا علم نہیں ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے. اور قیامت والے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کس کس کو سنا تھا، کس کس کو شکست دی تھی. ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس دن کے لیے آگے کیا بھیجا تھا. تو یہ سارے اصول بھی تو ہم نے قرآن اور حدیث سے لیے. تو جب یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں تو ہم واپس آتے ہیں وہ اختلاف والی بات پر، وہ پہلی بات پر کہ ہر طرف اختلاف ہے. تو اختلاف امت کو تباہ نہیں کرتا ہے، بے اخلاقی کرتی ہے. دلیل دین کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، تکبر پہنچاتا ہے. اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ ہم سیکھیں گے مگر ہم نرم رہیں گے، ہم حق تلاش کریں گے مگر ہم دلوں کو زخمی نہیں کریں گے، دلوں کو نہیں توڑیں گے. اور ہم یہ دعا بھی کریں
کہ اے اللہ اگر ہم حق کو نہیں پہچان سکے تو ہمیں معاف فرما، اور اگر ہم پہچان کر بھی نہیں مان سکے تو ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو سختی سے بچا، اور ہمیں توڑنے والوں میں نہیں، ہمیں جوڑنے والوں میں شامل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔